أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم اللهم صل على وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر حسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دور دراز سے اس گرمی کی شدت میں کافی دیر سے فرش عزا پر تشریف فرما ہے. شہزادی کونین آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آپ کے سامنے بہت ہی اہم ترین آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اپنے اعتبار سے بہت ہی اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اعلان جیسے کہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ دور دراز کا سفر بھی ہے اور بہرحال آپ کے سرائیکی علاقے میں کچھ مجالس ہیں، راجن پور اور ڈیجی خان کے علاقے میں، وہاں سے پڑھ کر آیا اور ابھی واپس جا کر ہے. یہ آپ لوگوں کا خلوص ہے اور انشاءاللہ امید یہ رکھتے ہیں کہ جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتے ہوئے آپ وہ پیغام کو وصول کیجیے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تعلیمی معیار بہت بلند ہو چکا ہے. جب سے میڈیا کا دور آیا ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ جی شہروں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس کے علاوہ کم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ اور خصوصاً جو مجمع میرے سامنے ہے ان میں سے حقیقت بیان یہ کر رہا ہوں، کوئی بھی جاہل نہیں ہے. توجہ ہے بس، کوئی بھی جاہل نہیں ہے. اس کی دلیل پوچھیں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سب کے سب باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. جب وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں تو مولا کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا. باقی حیدری اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ذوق سماعت کو بلند کرتے چلے جائیں گے اور میں آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرتا چلا جاؤں گا. باقی معرفت کے درجے ہوتے ہیں، علم کے درجے ہوتے ہیں. بس یہ مجھے بھی یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی بھی جاہل نہیں ہے. عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء اور سورہ سبحان، یہ اس سورہ کے مختلف نام ہیں. اس سورہ کا مقام یہ ہے، اگر گفتگو کرنے لگوں تو شاید اسی پر ہی میرا وقت
ختم بھی ہو جائے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ انتہائی اہم ترین سورہ ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو بھی شب جمعہ کو اس کی تلاوت کرتا رہے گا، معصوم فرماتے ہیں وہ دنیا سے نہیں جائے گا قبل اس کے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کر لے۔ یہ تو ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے کا مقام، اور جو کچھ اس کے اندر پیغام ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کا مشہور نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء وہی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی شب معراج پر وہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ آیت یہاں پر موجود ہے، اس لیے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ سورہ سبحان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز سبحان سے ہو رہا ہے۔ بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ تو تھا سورہ کا تعارف۔ اب جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ آیت کا نشان کیا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ آیت کا نمبر کیا ہے، میں نمبر نہیں بتاؤں گا، کسی شخصیت کا تعارف کرواؤں گا۔ توجہ فرمائیں بس۔ تعارف یہ ہے کہ اس آیت کا نشان وہ ہے کہ جب بھی تمام ملت اسلامیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی ذات ایسی تھی کہ جب وہ پیغمبر کی خدمت میں تشریف لاتی، پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام جناب سیدہ، ان کا عدد ہے 9، اور اس آیت کا بھی نشان ہے 9۔ اب کتنا قریب ہے یہ ذات اس آیت۔ اب اس آیت میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یقیناً یہ قرآن، توجہ رہے بس، وقت میں مجھے پڑھنا ہے آپ نے، فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کا دوسرے مقام پر مفسرین نے بیان کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا مطلب یہ ہے یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے دین کی طرف۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے امام کی طرف۔ اور اگر ایک درجہ آپ اور معرفت کا بڑھا لیں تو ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف۔ یعنی قرآن ہدایت کرنے والا ہے ولایت کی طرف۔ اسی وجہ سے معصوم نے ارشاد فرمایا، الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام۔ اب یہی بات وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا کہ یہ امام ہے جو ہدایت کرتا ہے قرآن کی طرف، توجہ رہے، جو ہدایت کرتا ہے قرآن کی طرف، اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے امام کی طرف۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ صلوات پڑھیے۔ دونوں کا مقام اور منزلت ایک ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، کیونکہ دونوں ارادہ الہی ہے، دونوں نور الہی ہے، دونوں مشیت پروردگار ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن جب اپنے من لدن کی منزل سے چلا اور یہ قرآن اپنے مختلف مراحل سے ہوتا ہوا آیا، اگر ان مراحل کو بیان کرنے لگوں تو 1 گھنٹے کی گفتگو اس کے لیے چاہیے، لیکن یہی قرآن مختلف مقامات سے ہوتا ہوا من لدن کی منزل پر چلا، لوح محفوظ سے ہوتا ہوا جبرائیل تک، جبرائیل سے پیغمبر کے کانوں پر نہیں، پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، اور قرآن نے آواز دی کہ ہم
ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور ادھر تاریخ میں یہ لکھا کہ قرآن 40 سال 23 سال تک 23 سال میں قرآن لوگوں تک پہنچا. توجہ فرمانے، قرآن کو 23 سال لگے لوگوں تک پہنچنے میں. اب یہی قرآن جو قلب پیغمبر پر بیک وقت نازل ہوا تھا، اسی قرآن کو لباس الفاظ پہنتے ہوئے. توجہ فرمانے، اگر مشکل بحث لگے تو میں موضوع چینج کر دیتا ہوں. دیکھیں، آپ لوگ قرآن نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ قرآن آپ کے لیے ہے، قرآن کے آپ ماننے والے ہیں. قرآن میں ابھی انشاءاللہ تعالی منظریں بڑھاؤں گا تو آپ ساتھ دیجئے گا. اب یہی ہے کہ قرآن اس حوالے سے ہے کہ یہی قرآن اور اس کی منزلت، اس کا مقام یہ ہے کہ جب یہی قرآن جب الفاظ میں بدلا تو الفاظ میں بدلتے ہوئے اس کو 23 سال لگ گئے. یہ قرآن اس طرف سے ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے، لیکن لوگوں تک پہنچنے میں، اس کو لباس الفاظ پہننے میں 23 سال لگے. لیکن در حقیقت اب ان کی حقیقت ایک ہے. توجہ ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب دونوں ہی ارادہ پروردگار ہے تو وہاں سے چلا تو یہ ایک نور تھا، یہ ایک حقیقت تھی، یہ ایک مشیت الہی تھا. جب ایک الفاظ میں ڈھلا، توجہ، جب ایک الفاظ میں ڈھلا تو قرآن کہلایا. اور دوسری حقیقت نور جب پیکر انسانیت میں ڈھلی تو اہل بیت کہلائی. نعرہ حیدری. دونوں کی حقیقت ایک ہے عزیزان گرامی. اسی وجہ سے قرآن کے بارے میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو، توجہ فرمائیں، اگر ہم اس قرآن کو دیکھیں، لفظ ہے ھذا اس کے اندر، اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، یہ پہاڑ مشیت الہی سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے. اچھا، آیتوں سے گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دونوں کی حقیقت ایک ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہی قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، 30 پاروں والا ہے، 6666 آیتیں ہیں، یہ 114 سورتیں ہیں، یہی تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے. لیکن جا کر اس کو آپ ریل میں رکھتے ہیں یا الماری میں رکھتے ہیں، کوئی لڑکا طاری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو بھئی ادھر سے قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اچھا، ماشاءاللہ جس طرح کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں ذرا اس طرح کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ کسی بندے نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد پنچایت اکٹھی ہوئی. جب اکٹھی ہوئی تو وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ اس چور نے چوری کی ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی. جب اس نے کہا کہ چوری نہیں کی، ادھر سے اصرار بڑھ رہا تھا کہ آپ نے چوری کی. بلاخر پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اگر قرآن اٹھا لو تو ہم آپ کی بات کو مان جائیں گے. توجہ فرمائیں، کسے کہا جا رہا ہے؟ چور سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن اٹھا لو. اب یہ صاحب کیا ہے؟ گھبرا رہے ہیں، نہ جانے قرآن کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ زندگی میں قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. دلیل دوں، اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو چوری کیوں کرتا؟ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن ہوتا کیا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس نے فیصلہ یہ کر لیا کہ چلے قرآن ہی اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس چوری کے الزام سے بچ جاؤں گا. اب جب قرآن لایا گیا اور قرآن سامنے رکھا تو دیکھ کر کہنے لگا یہ ہے قرآن. اگر یہ قرآن ہے تو میں تو 100 اٹھانے کے لیے تیار ہوں.
اب اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ یہی الفاظ ہے جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے، تو اب یہی جو قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، ایک ہے یہی قرآن، اب یہی قرآن اب کسی جگہ پر پہاڑوں پر رکھے، میز پر رکھے، کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا، تو پھر وہ قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت قرآن یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کا دعویٰ تھا۔ اس کی دلیل کب ملی؟ توجہ ہے، اس کی دلیل کب ملی؟ اس کی دلیل وہ ہے عزیزان گرامی، جب 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد خرامہ جب بیت اللہ کی طرف چلی۔ توجہ عزیزان گرامی، گھبرا رہے تو میں موضوع چینج کرتا، لیکن یہاں پر یہ ہے جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہی تھی، وہاں جانے کے بعد در سے نہیں گئی بلکہ حیدر کی ماں تھی، اپنا در بنا کے گئی۔ یہ ہے کہ دیوار میں در بنا، اور اس وقت خانہ کعبہ پتھر سے بنایا جاتا تھا، اور پتھر کس سے ہوتا ہے؟ پہاڑ سے۔ پہاڑ توڑ کے پتھر بنائے جاتے ہیں، اور ان پتھروں سے خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب یہ جو قرآن کا دعویٰ تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی قرآن ہم اگر پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن دعویٰ کرتا گیا، اہل بیت دلیل بنتے چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر ایک اور منزل اگر آپ کی خدمت میں بڑھا دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی اہم ہے حدیث، جس کو تمام مکاتب فقہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور اس کو حاکم نشاپوری نے مستدرک علی صحیحین اس کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، اور بہت عظیم ہے۔ دعا یہ ہے، دیکھیے آپ میرے سامنے جو چہرے نظر آ رہے ہیں، میں پڑھے لکھے سمجھ کر آپ پر بھروسہ کر کے گفتگو کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانے جا رہا ہوں، سطح فکری تھوڑی سی برباد کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں جس کو حاکم نشاپوری نے مستدرک علی صحیحین، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، توجہ ہے، علی مع الحق والحق مع علی، یعنی آپ روایت کی اس حدیث کی ترتیب کو ملاحظہ فرمائیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والی۔ مولا سلامت۔ یہ ماشاءاللہ بانی مجلس کی محنت ہے کہ جس میں ذاکرین اور مجھ جیسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا ہے، اور یہ ایک فضا بنائی جاتی ہے کہ یہ مل کر نہیں پڑھ سکتے۔ بھائیو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم ایک ہی گھر کے تو نوکر ہیں۔ اور ماحول بعض جگہ پہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب مامے والا آ جائے تو چلے سگریٹ پینے چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو امامے والا ہی سنا سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ایک بتا دو کہ اگر آپ کسی اہل سے نہیں سنیں گے تو جو حال آپ ملک کا دیکھ رہے ہیں وہی ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ذمہ دار لوگوں سے کچھ پیغام سنا جائے۔ تو بس آپ کی خدمت میں جزاک اللہ خیر، بہت جلدی سے مجھے سفر کو مکمل کر دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لفظوں پر غور کیجیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے آپ کا وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، بہت جلدی ایک اہم پیغام دے دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر علی علی کی گونج ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ اس زبان سے نکلا ہے جو فصاحت و بلاغت کی آخری بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے، جس کا ایک بھی لفظ ادھر ادھر نہیں ہوتا، جس کے لفظوں پر پہرا لگا ہوا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جبکہ آپ دیکھیں یہی روایت یوں بھی ہو سکتی تھی، القرآن مع علی،
وہ علی المال قرآن، یعنی پہلے میں قرآن آ جاتا، بعد میں بھی قرآن آ جاتا، لیکن آپ روایت کو دیکھیے گا اور اس کی تصدیق کیجیے گا۔ لیکن کیا کیا؟ اول میں بھی دیکھیں علی المال قرآن والقرآن مع علی، یعنی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شروع میں بھی علی کو رکھا، شروع میں بھی علی کو رکھا، قرآن کے آخر میں بھی علی کو رکھا، درمیان میں قرآن کو رکھا۔ تو اب اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس میں سمجھ یہ آ گئی عزیزان گرامی کہ قرآن ہے محاط، علی ہے محیط۔ دیکھیں چلے اور مثال دے دیتا ہوں، آپ اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور یہ امام بارگاہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا آپ کی جملوں پر۔ اب یہ ہے کہ آپ امام بارگاہ میں ہیں، آپ ہیں محاط، آپ اندر بیٹھے ہیں، تشریف رکھے، یہ چار دیواری آپ کو محیط کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ سب کچھ اس کے اندر ہیں اور یہ دیواریں آپ کو محیط کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ ہے علی علیہ السلام کی ذات اول میں بھی ہے آخر میں بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اول میں بھی علی آخر میں بھی علی، درمیان میں قرآن ہے۔ اب جو بھی قرآن کا دعویٰ ہوگا، جو بھی کہا جائے گا قرآن کے بارے میں، وہ یہی ہے، قرآن کا ایک دعویٰ یہ ہے وَلَا رَبِّ وَلَا يَبْسِرْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسی شے ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور قرآن موجود ہے علی میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی علی کرنے والے اسی انداز میں ذرا اپنی معرفت کو بڑھائیے گا، کیونکہ قرآن کا دوسرے وجود کا نام علی ہے اور علی کے دوسرے وجود کا نام قرآن ہے۔ اب یہی وجہ ہے، یہی منزل ہے، جب درمیان میں قرآن آ گیا اور ادھر بھی علی آخر میں بھی علی، اور اب قرآن نے جو میں نے کہا نا، میری گفتگو پر توجہ رہے، دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل کون دیتے ہیں ذرا بولیے گا، کیونکہ بانی مجلس بعد میں اس جملے کے پہنچے تھے اس وجہ سے، وہ یہ ہے کہ دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل اہل بیت بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آیت کا اعلان یہ ہوا۔ اب مجھے سوچ کر بتاؤ، اللہ نے یہ اعلان تو کیا، لیکن حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اب اس کی حفاظت کرنے اول میں بھی علی ہے آخر میں بھی علی ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، تو اب مجھے بتاؤ اگر تمہاری نظر میں جا چکے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا یا علی موجود ہے یا کوئی علی جیسا اب بھی موجود ہے۔ اب بھی کوئی علی پردہ غیبت میں بیٹھ کر اپنی تلوار کو سائیکل کر کے بتا رہا ہے ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو بچانے والے ہیں۔ اب عزیزان گرامی میں نے کہا ہے کہ وقت بہت ہی نازک ہے، ورنہ میں نے رات کو ڈی جی خان میں مجلس پڑھی ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ، اب شاید اس کا آدھا مجھے یہاں مکمل کر دینا ہے۔ تو یہی کیونکہ ایک قسم کا پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ورنہ آیتوں پر آیتیں کیونکہ ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، معراج ہے، بس میں نے کوشش کرنی ہے کہ جلد آپ کی خدمت میں اس کا پیغام آخری تک لے جاؤں۔ دوسری منزل کیا ہے؟ قرآن کے حوالے میں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ننزل من القرآن، بس یہ شاید آخری مرحلہ ہوگا، ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، ہم نے قرآن کو نازل کیا، علی والو ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن ما ہوا قرآن شفاء، یہ قرآن شفا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ قرآن شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے وقت یہاں پہ آپ لیں گے نا تو پھر شاید میں لمبا بھی کر جاؤں مجلس کو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ فرمایا ما ہوا شفاء، یہ شفا ہے، پھر سن لیں، قرآن شفا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن شفا ہے۔ عزیزو آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا، قرآن میں یہ کہا گیا قرآن شفا ہے، یعنی قرآن شفا ہے، دوا نہیں ہے۔
मोहब्बत बुजुर्गान तवज्जो फरमा लें, ये कुरान शिफा है, दवा नहीं है। दवा में और शिफा में बहुत फर्क होता है। यहाँ हो सकता है कोई डॉक्टर साहब या कोई तबीब बैठे हो, वो दवा देते हैं, तवज्जो है, वो दवा देते हैं, शिफा नहीं देते। कुरान के अंदर ये भी आयत मौजूद है, इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ी, जब भी मैं मरीज होता हूँ वही मुझे शिफा देता है, वो ज़ात मुझे शिफा देती है। अब यही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कुरान शिफा है। ऐ अज़ीज़ान गिरामी, जबकि हमारे यहाँ चले दूसरे एतबार से आप देख लीजिए, आम तौर पर ये कुरान क्या है, कुरान का दावा क्या है, ये शिफा है। और कुरान जब शिफा है, और आप मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो बेहतर जानते हैं, सफ़ेद रिश वाले बैठे हुए वो जानते हैं, हमारे यहाँ कुरान कब पढ़ा जाता है, जब मरीज मुश्किल में होता है। अदाब मिंबर भी है, जब मरीज मुश्किल में होता है तो कहा जाता है सूरह यासीन पढ़ो ताकि इसकी मुश्किल आसान हो जाए। यानी हमने कुरान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, हमने कुरान को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया कि जब कोई मरीज होता है उसको मारने के लिए कुरान पढ़ा जाता है। और कुरान का दावा यह है कि मैं शिफा हूँ, यानी कुरान शिफा है। तो अब अजीजों, अब हमारे यहाँ जो सिलसिला चल पड़ा है वो यह है कि जिंदा को मुर्दा करने के लिए है, जबकि कुरान आया है जिंदा मुर्दा को जिंदा करने के लिए, शिफा बनकर आया है। अब यहाँ पर यही था, यहाँ कुरान का ये दावा था कि शिफा है, कुरान शिफा है। अब इसकी दलील कहाँ है, दलील तवज्जो, हर आदमी बस मैंने कहा है आखिरी बातें हैं, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ बहनें, कुरान की तरबियत को जरूर लीजिएगा। अगर आप अली वाले कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, अली वाले ही तो कुरान पढ़ते हैं अजीजों। अब इसी तरह से यही है कि कुरान शिफा है, ये कुरान ने दावा कर दिया। अब इस दावे की दलील कहाँ है, अब इस दावे की दलील आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि इनकी हकीकत एक है। ये बात ज़हनों में अगर महफूज है तो आप पहचानिएगा, जब कुरान ने ये दावा किया मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमारा ये कुरान शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। कुरान ने ये दावा किया, अली ने ठोकर मार के मुर्दा को जिंदा कर दिया। अली अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा करके ये बता दिया क्या कि ये शिफा है, हम शिफा देने वाले हैं। और अजीजों, ये मेरे मौला अली का कारनामा है, और जिनकी आप मजलिसों में आ जा रहे हैं ये मुहर्रम है, और ये वो हस्ती है जिसने मुर्दा कौमों को जिंदा कर दिया। अल्लाहु अकबर, मुर्दा कौमों को जिसने जिंदा किया। आज जाइए आप किसी भी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े इनकलाबात को देखिए, उनके पीछे एक ही चीज नजर आती है, जब उनसे पूछा जाता है, इस्लामी कल्चर की बात नहीं कर रहा, गांधी जी से भी जब पूछा गया कि आप हिंदुस्तान को कैसे आजाद करने लगे, आपके सामने आइडियल क्या है, तो उसने एक जुमला कहा मेरे सामने हुसैन की जात है, और रियत का पैगाम दिया मेरे मौला हुसैन ने। और इसी तरह से मुर्दा कौमों को मेरे मौला हुसैन ने जिंदा किया है। कुरान का दावा था, ये दलील बनकर आ गई। और बस इसी तरह से यह है कि ये कुरान हिदायत है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान हिदायत करने वाला है। एक मंजिल ये आती है कि हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज पर घबराइएगा नहीं, नमाज अली वालों की है, क्योंकि नमाज जिनके 14 हैं और 14 में से कोई एक भी बेनमाजी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे से पहले पढ़ते रहे, एक मैं भी शेर पढ़ सकता हूँ, हम भी मौला के ज़ाकिर हैं। मैं बगैर तमहीद के पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोग नमाजों से बरतते रहे गफलत, तवज्जो चाहता हूँ बहुत जल्दी से, वरना इसकी तमहीद के लिए मुझे 5-6 मिनट चाहिए थे, डायरेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोग नमाजों से बरतते रहे गफलत, वो आले मोहम्मद के तरफदार नहीं है। जो लोग नमाजियों तवज्जो कीजिएगा, जो लोग नमाजों से बरतते रहे गफलत, वो आले मोहम्मद के तरफदार नहीं है। और जिन हाथों में नजर आते हो, और जिन हाथों में नजर आते हो ताश के पत्ते, वो हाथ अलम छूने के हकदार नहीं है।
जज़ाक अल्लाह। नारा भी फिर मुकर्रर होगा। कौन कहता है तबलीग नहीं सुनते? कोई तबलीग सुनाने वाला तो हो। डंडे मार के तबलीग नहीं की जाती, अली अली करके तबलीग की जाती है। और अली की विलायत ही हमें तबलीग सिखाती है कि तबलीग कैसे करना है। जो लोग नमाजों से बरतते रहे गफलत, वो आले मोहम्मद के तरफदार नहीं है। और जिन हाथों में नजर आते हो ताश के पत्ते, यहाँ तमसील बयान की है शायर ने, मुराद खुद फकत ताश नहीं है, हर वो चीज जो हुसैन से दूर कर दे, हर वो चीज जो भी मौला हुसैन से दूर कर दे। फिर कहता है जिन हाथों में नजर आते हो ताश के पत्ते, वो हाथ अलम छूने के हकदार नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये अलम पाक है, इसको उठाने वाली जात पाक है, तो फिर अब इसको उठाने वाला भी पाक होना चाहिए। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जल्दी से कहा है कि कुरान ये हिदायत करने वाला है। और हर मुसलमान नमाज जब पढ़ता है क्या कहता है? इहदिना सिरातल, शाबाश, माशाल्लाह, यही हक है अली वालों का। अली वालों का यही हक है कि आपने वादा मुकम्मल कर दिया। हर मुसलमान यही पढ़ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा। किसी भी मकतबा फिक्र में है, दुआ क्या करता है? मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा। जब ये दुआ कर रहा है, क्या ये दुआ कबूल भी होती है या नहीं? यकीनन होती है भाइयों। अगर नमाजी की दुआ कबूल नहीं होगी तो किसकी होगी? और नमाज में दुआ कबूल नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? और अज़ीज़ान गिरामी, अब यही है, हर मुसलमान जब दुआ ये कर रहा है तो ये दुआ कबूल भी होती है या नहीं? यकीनन होती है। वो ज़ात क्या कहती? उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। ऐसे ही है, अगर आप मुझे बुलाएं और बुलाने के बाद मुंह मोड़ लें, क्या ये सही है? तो जब आप ऐसा नहीं करते, वो खाली कैसे करेगा? उसने तो खुद बुलाया है, वो अकीमुस्सलाह कहकर बुलाया है, मुसल्ले पे लाया है और दुआ का तरीका बताया है। अब हर मुसलमान यही कह रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा। बहुत तवज्जो, अल्लाह से इंसान दुआ मांग रहा था, दुआ अल्लाह से मांग रहा था। अब दुआ का जवाब सुनिएगा, दुआ का जवाब क्या आता है? अब दुआ अल्लाह से मांग रहा था, ऐ परवरदिगार तू मुझे हिदायत फरमा। कुरान ने आवाज दी, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान है जो सिराते मुस्तकीम पर हिदायत करने वाला है। मांग अल्लाह से रहा था, अल्लाह ने कहा कुरान हिदायत करने वाला है। बस आखिरी जुमले हैं अजीजों। अब मांग कहां से रहा था? बोलिएगा अल्लाह से, नहीं बोलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, सलामत रहे। अब यह है क्या? मांग अल्लाह से रहा था, ऐ परवरदिगार मुझे सिराते मुस्तकीम दिखा। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया कुरान का, यानी कुरान में फरमा दिया कुरान हिदायत करने वाला है। ऐ परवरदिगार तू तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू तो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। डायरेक्ट हिदायत क्यों नहीं करता? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब तवज्जो करेंगे। मैंने आखिरी पैगाम मैंने कहा है कि मुझे छोड़ देना है। अब यह है कि डायरेक्ट हिदायत क्यों नहीं करता? जबकि वो तो ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो जब वो ज़ात हर शय पर कादिर है तो डायरेक्ट क्यों नहीं हिदायत कर रहा? दरमियान में कुरान को क्यों ला रहा है? तो बस भाइयों समझ में आ गया, जब वो ज़ात ऐसी हर शय पर कादिर होकर हमारी डायरेक्ट हिदायत नहीं करती तो हम हिदायत डायरेक्ट ले कैसे सकते हैं? माशाल्लाह, माशाल्लाह। डायरेक्ट हिदायत कैसे ले सकते हैं? और भाइयों ये हिदायत लेकर एक सफर है। देखिए मैंने भी एक सफर किया है, वहां से यहाँ तक आया है। और किसके जरिए से? मसलन गाड़ी के जरिए से। आप लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में आए होंगे, अपने मोटरसाइकिल पर या किसी तरह से। आप किसी तरह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो किसी वसीले से पहुंचे हैं। बस मैंने कहा ना, आखिरी जुमला है, आप किसी वसीले से यहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ तक जब आप मजलिस में आए हैं तो वसीले के साथ आए हैं। तो अजीजों यही तो बात समझने की है। हम घर से मजलिस तक, मस्जिद तक, बाजार तक बगैर वसीले के नहीं जा सकते। ऐ मुसलमान तू इस दुनिया से जन्नत में बगैर वसीले के कैसे जाएगा?
یہ قرآن وسیلہ ہے، یہ اہل بیت وسیلہ ہے۔ بس عزیزو اگر وقت ہوتا تو اور آپ کی خدمت کرتا، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ وہی قرآن حقیقی جو وسیلہ بن کر آئے تھے، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے عزیزو؟ آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کچھ چیزیں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے آپ کے سامنے کون سی مصیبت کو بیان کروں۔ بس اجرکم علی اللہ کہتے ہوئے اتنا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اے عزیزو جب 11 محرم آئی، 11 محرم کو شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ، میں نے کہا میں نے کوئی لمبی تمہید نہیں باندھنی ہے، لمبا مسائل نہیں پڑھنا، ایک ہی جملہ کہنا ہے عزیزو، جب سروں کو کاٹ کر لے کے چلے ہیں کوفہ میں، اور کوفہ سروں کو پاٹ کر لے کر چلے، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں نا، وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم کو انعام زیادہ دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، 10 لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہمیں انعام زیادہ دیا جائے۔ ابن زیاد یہ کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے جو انعام زیادہ مانگ رہے ہیں؟ سب تو کربلا سے آ رہے ہیں، سب نے تو وہاں جنگ کیے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان 10 لوگوں نے بیان زبان میں ایک جملہ کہا، اور عزیزوں قیامت تک تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ ان 10 لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا اے ابن زیاد، ہم تمہیں کیا بتائیں ہم نے کربلا میں کیا ظلم کیا ہے۔ یہ خود راوی کہتے ہیں، یہ ظالم خود یہ کہتے ہیں نحنو رسسنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے سینے کو ایسے پیسا جیسے چکی دانے کو پیس دیتی ہے، جیسے چکی دانے کو پیس دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جب 11 محرم کو جناب شہزادی کون ہے بھائی کے لاشیں پر آئی ہے نا، تو آ کر ایک جملہ کہا انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ازاداروں سے ایک جملے میں بی بی نے پورا مرثیہ پڑھ دیا، کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ کیا تو ہی میرا وہ بھائی ہے جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا؟ اگر میں جملہ یہاں روک دیتا شاید انصاف نہ ہوتا، لیکن اے عزاداروں جب سال کے بعد جناب زینب واپس آئی ہے، آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں جب سال کے بعد آئی تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں عجب نہیں قبر حسین سے آواز آئی ہو انتا اختی، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے جس کے اوپر یہ قیامتیں ٹوٹ گئیں، جس کے بعد سفید ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔